بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ شادیوں کا موسم ہے۔ اکثر ساتھی نکاح والی رات کے حوالے سے رائے طلب کرتے ہیں کہ کیسے اس رات کو خوبصورت بنایا جائے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو فیس بک پر ایک بھائی نے پوسٹ کی تھی۔ نکاح والی رات کی شروعات دولہے کے کمرے سے داخل ہونے سے ہوتی ہے۔ ساتھیوں کو چاہیے ایسے موقع پر کمرے میں داخل ہو کر بیوی کے پاس جا کر بیٹھے اور اسے مکمل سلام کرے اور پھر بیوی کے سر کے تھوڑے بال، بعض جگہ پیشانی کے تھوڑے بال پکڑ کر دعا پڑھے۔ دعا کے بعد مختصر الفاظ میں بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرے اور پہلی فرصت میں حق مہر ادا کرے۔ گھریلو مجبوریاں بیان کر کے حق مہر معاف کروانا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حق مہر بیوی کا حق ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی خود سے معاف کر دے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن شوہر کی طرف سے حق مہر معافی کا مطالبہ یا حق مہر ادا ہی نہ کرنا دونوں ناجائز ہیں۔ ایسی صورت میں دلہا گناہ کبیرہ کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی پسند و استطاعت کے مطابق بیوی کے لیے منہ دکھائی میں جو خریدا ہو وہ اسے دے۔ یہاں ایک بات کہوں گا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اپنی شادی کے اندر دوسرے لوگوں سے پوچھ رکھے ہوتے ہیں کہ بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دوں۔ پھر مختلف لوگ اور مختلف رائے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر میں کہتا ہوں کہ منہ دکھائی میں دیا جانے والا تحفہ شوہر خود اپنی مرضی سے پسند کرے۔ اس کے اندر قطعاً دوستوں یا رشتہ داروں کی رائے نہیں لینی چاہیے۔ بلکہ بہت عجیب لگے گا کہ آپ اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں اپنے دوست یا رشتہ داروں کا پسند کیا ہوا تحفہ دیں گے۔ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ بیوی آپ کی ہے، آپ خود اس کے لیے تحفہ بغیر کسی رائے سے بیوی کے لیے تحفہ خریدیں۔ اچھا، میں اکثر کہتا آیا ہوں، کئی بار تحریروں میں لکھا کہ منہ دکھائی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو ایک کتاب بہشتی زیور ضرور دیں، ضرور دیں، ضرور دیں۔ یقین جانیں یہ کتاب دنیا کے تمام خزانوں سے قیمتی ہے، بشرطے اگر اس کو کھول کر پڑھا گیا اور عمل کیا گیا، انشاءاللہ تعالی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ میری نظر میں کتاب سے بڑھ کر کوئی منہ دکھائی نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی تحفہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا منہ دکھائی میں کتاب دے دیں، آپ جو مرضی منہ دکھائی اپنی اہلیہ کو دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بیش قیمتی خزانہ بہشتی زیور کو بھی تحفہ کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ نکاح والی رات 2 رکعت نوافل ہاتھ سے نہ جانے پائیں۔ اللہ نے اتنی مبارک رات دی، اتنا بڑا دن دکھایا، لہٰذا 2 رکعت نوافل شکرانے کے طور پر میاں بیوی دونوں ادا کر لیں۔ یہ 2 رکعت نوافل گویا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آگے آنے والی زندگی میں رب تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ دن دکھایا، اب اس رشتے پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھنا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی مسلسل برسات برسائے رکھنا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ دلہن ہزاروں روپوں کا میک اپ کرتی ہے، وضو سے میک اپ ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ دلہن میک اپ سے پہلے وضو کر لے اور کوشش کرے کہ وضو تا دیر قائم رہ سکے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، 2 رکعت نوافل دوسرے دن ادا کر لیے جائیں، لیکن کوشش پہلی رات کی ہونی چاہیے۔ اگر شادی رات کی ہے تو کوشش کی جائے پہلی رات ملاقات نہ کی جائے۔ گھر پہنچتے ہوئے رات کے 2 سے 3 بج جاتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے شدید تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں،
لہٰذا ایسی صورت میں بہتر ہے کہ ملاقات نہ کریں، لیکن اگر دن کی شادی ہے تو پہلی رات ملاقات بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نکاح والی رات نماز فجر کو یقینی بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ کمرے سے ہی دوپہر 1 بجے نکلتے ہیں۔ یہ نہایت غلط طریقہ ہے اور بہت برا بھی لگتا ہے۔ گویا عزم کر لیں کہ اذان ہو جائے تو کمرے سے نکل کر مسجد پہنچے، فرض نماز ادا کیجئے، اللہ کے حضور ماتھا ٹیکیے، فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ بعد اعمال بیوی کے لیے گرم ناشتہ لے کر جائیں، دلہن کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیجئے، لیکن وہیں بات کہ فجر نماز نہ چھوٹنے پائے۔ گھر میں نئی نویلی دلہن فجر پڑھ رہی ہے، تلاوت قرآن، ورد، درود، سبحان اللہ، گویا نئی زندگی کی شروعات میں ہی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لی میاں بیوی نے، اور ایسے جوڑوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے، اور جس شخص نے فجر چھوڑ دی گویا شادی کے پہلے دن ہی نحوست ڈال لی۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جن پر عمل کر کے نکاح والی رات کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔